الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر منصفین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ شان اہل بیت کی محبت کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھ میں نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ بادشاہ ہوں میں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، نہ بادشاہ ہوں میں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ سامعین محترم، دور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، چھوٹے بڑے سبھی اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا امام مجتہد نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑھا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو خود بھی بڑی عظمت و شان کے مالک تھے، وہ عظیم الشان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیسی محبت رکھتے تھے، اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت سے کیسی محبت رکھتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکڑا اور اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا، میرے ماں باپ قربان ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم شکل ہو۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی محبوب نہیں دیکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے لائق ہو، لیکن آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگائے اور ان کو پہنائے اور پہنا کر فرمایا، اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے بیان کردہ روایت میں سنا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس انداز سے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، کس انداز سے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کے خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، جبکہ قرآن مجید میں، قرآن و حدیث میں اہل بیت سے محبت کا حکم بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے؟
سامعین محترم، سر محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا تم جواب دو گے؟ تم خدا کے سامنے وما علینا الا البلاغ المبین۔